انشاءاللہ تعالی انقلاب آ جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ اگر تخت نہ ملے نا تو پھر تختہ ملتا ہے. پہلے تو یہ آپ جیسے لوگوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ظلم کوئی پہلی دفعہ تاریخ میں نہیں ہو رہا. اب تو سب نے مان لیا ہے 2018 میں جو کچھ ہوا. اب کہا کرتے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فوجی حضرات ہیں, یہ اگر خانہ کعبہ کی چھت پر بھی جا کے یہ سجدہ کر لے اور کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن عوام پھر بھی نہیں مانے گی. آج آپ اس بیان کے ساتھ کیا ہیں؟ جی میں آج بھی قائم ہوں, بلکہ میں تو کہوں گا 2 دفعہ بھی کریں تب بھی نہیں ہوگا ایسے. اس کی وجہ یہ کہ 9 مئی 2023 کے بعد حالات و واقعات کافی زیادہ بدلے. آپ سعد رضوی صاحب کو دیکھیں تو ان کی گفتگو کا سٹائل کافی اچھا ہے. ست شری اکال, میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ. آج کا پوڈ کاسٹ بڑا مختلف ہے اور بڑا خاص ہے. اس کی وجہ یہ کہ آج ہم جہلم کے شہر میں آئے, اور جہلم کی جب بات ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہماری جو بیٹھک ہے وہ کس شخصیت کے ساتھ ہونے والی ہے. تو جناب اگر ہم بات کریں تمام تر مکاتب فکر کو ساتھ لے کے جانے والے, درس و تدریس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ایک نئی جدت انہوں نے اس کو بخشی ہے, اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کو سنتے ہیں. اگر ہم ان کی بات کریں تو سیاست, معیشت, مذہب, تمام تر چیزوں کو بڑے کھلے طریقے سے وہ ڈسکس کرتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. جزاک اللہ خیر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. اگر ہم بات کریں جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے, اگر علماء کرام کی سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں تو بڑا اہم رول ہوا کرتا تھا. تاریخ کے پنوں کو اگر ہم دیکھ کے کھنگالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک اہم رول ہمیں ملتا ہے. آج کل کی جو مذہبی جماعتیں ہیں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سیاست ہے, جو طرز عمل ہے, جو عام آدمی ہے وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنا طرز سیاست بدل لیا. آپ 70s میں اگر انہی مذہبی جماعتوں کے بڑوں کے ٹاک شوز پی ٹی وی والے دیکھیں, وہ تو لگتا ہے بڑے شریف لوگ بیٹھے ہوئے, اتنے احترام میں اینکر بھی بات کر رہا ہے اور مخالف جماعتیں بھی بات کر رہی ہیں. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کو آپ دیکھیں, اور اسی طریقے سے شاہ احمد نورانی صاحب کو گفتگو کرتے ہوئے. یہ لوگ تو عشیر بھی ان کو نصیب نہیں ہوا ان کا. اور پلس پھر بیچ میں اگر آپ دیکھیں نا, جو رشیا اور امریکہ کی کولڈ وار ہے جی, اور پھر افغانستان کی ساری صورتحال, اس نے بھی ہمارے, میں سمجھتا ہوں, مینٹل ماڈلز بدل دیے ہیں, اور اس میں سیاست میں بھی شدت آ گئی ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں, اگر آپ ان کو ہارڈ لائنر قسم کے جو دوسرے مذہبی لوگ ہیں ان سے کمپیئر کریں تو یہ بہت بہتر ہے. یعنی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست اور ان کے مذہبی فکر سے اختلاف رکھنے کے باوجود یہ کہوں گا کہ وہ پاکستان کے لیے ایسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو قومی دھارے میں رکھا ہوا ہے. ادروائز یہی لوگ ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھی بن سکتے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے وہ پالیٹکس میں ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں, پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, فوج کو مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کم از کم 3 دفعہ تو مرڈر اٹیمپٹ ان کے اوپر ہو چکی ہے انہی جماعتوں کی طرف سے کہ آپ اس سسٹم کا حصہ کیوں ہیں. باقی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے کئی معاملات میں لرن کیا. جب ان کی ساس اب فوت ہوئی ہیں, وہ خان صاحب جو باہر ہوتے ہوئے ان لوگوں سے ملتے نہیں تھے, اب وہ افسوس کے لیے لوگوں کو بھجوا رہے ہیں. اور وہاں پہ بھی بڑا اچھا جیسچر دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ میں اس چیز کو اخلاقی اقدار کے منافی اور سیاست کے منافی سمجھتا ہوں کہ میرا جو مخالف ہے وہ جیل کے اندر ہے اور میں باہر آزاد ہوں. انہیں بھی پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی پالیٹکس میں حصہ لیں اور الیکشن لڑیں. تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ چند ایک جو ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب یا اسی طریقے سے آپ وہاں پہ سراج الحق صاحب کو دیکھیں, ان میں پھر بھی کافی نارمز ہیں. نچلے لیول کے اوپر جو آپ کو سختی تھوڑی بہت نظر آتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہوئے, تو اس کو درگزر کرنا چاہیے. اس میں تو پھر پی ٹی اے والے میرے خیال ہے ان سے 2 ہاتھ آ گئی ہیں اگر آپ دیکھیں اپنی زبان کے اندر. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے وہ بھی بعض اوقات اپنے معاملات اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں, لیکن چونکہ ینگ جنریشن خان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہے تو ینگ جنریشن کے ساتھ یہ بلٹ ان ایک پرابلم بائی ڈیفالٹ اٹیچ ہے کہ وہ جذباتی رویوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. لیکن اس کی نسبت آپ مذہبی جماعتوں کی اگر ایکٹیویٹیز دیکھیں تو وہ پھر بھی الفاظ کا چناؤ اچھا کرتے ہیں. ان کے جو تقریر کرنے والے ہیں وہ ولگر لینگویج یوز نہیں کرتے. ایون ٹی ایل پی سے میرے اختلافات ہیں, لیکن
اگر آپ سعد رضوی صاحب کو دیکھیں تو ان کی گفتگو کا سٹائل کافی اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے سیاسی جماعتوں والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس قسم کے الفاظ وہ آپ کو استعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے. انجینئر صاحب اگر ہم دیکھیں اس وقت جو نفرت ہے، تقسیم ہے، دوریاں ہیں، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کون سی دوریاں آپ بات کر رہے ہیں؟ سر اگر ہم اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ٹی آئی میں جو جماعتوں کو اگر ہم دیکھیں، ان کے درمیان ایک پارٹی کو لے کے تمام تر چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک وقت تھا، وہ بھی ہم اسی میں سوال کر لیتے آپ سے، کہ کبھی کبھی آپ کہا کرتے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوجی حضرات ہیں، یہ اگر خانہ کعبہ کے چھت پر بھی جا کے یہ سجدہ کر لے اور کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن عوام پھر بھی نہیں مانے گی. آج آپ اس بیان کے ساتھ کیا ہیں؟ جی میں آج بھی قائم ہوں، بلکہ میں تو کہوں گا 2 دفعہ بھی کریں تب بھی نہیں ہوگا ایسے. اس کی وجہ یہ کہ 9 مئی 2023 کے بعد حالات و واقعات کافی زیادہ بدلے. انشاءاللہ تعالی انقلاب آ جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ اگر تخت نہ ملے نا تو پھر تختہ ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ میرے خیال ہے پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو کے سامنے آئی ہے. ان کو جواز بھی ایک مل گیا. اب اس کے پیچھے کون تھا؟ الٹیمیٹلی یوز ہونے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جو لوگ ضمانتیں اپنی کرواتے پھر رہے ہیں یہ ہمیں ویڈیو کیمروں میں وہاں نظر نہیں آتے تھے. باقی یہ کہنا کہ جی وہاں سے سیکیورٹی ہٹا لی تھی، جو کچھ بھی تھا، اس قسم کا دانا اگر ڈالا کسی نے تو چگ تو لیا نا چگنے والوں نے. ہمیں بھی بڑے لوگ دانا ڈالتے تھے لیکن ہم نے کبھی چگا نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. خان صاحب کو بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب کے قریب کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو کافی پھونک چڑھا دی تھی کہ آپ بڑے پاپولر ہو گئے ہیں. اور یہ تو دعائیں دیں آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کو، آئین کو، کہ تختے تک بات نہیں جا رہی. ابھی عدالتیں بھی تھوڑی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ انہی عدالتوں نے بھٹو کے ساتھ جو ظلم کیا، میں تو سمجھتا ہوں وہ ایک تاریخی طور پر پاکستان کی سیاست کا شب خون مارنے والی بات ہے. تو یہ والا ایپیسوڈ ریپیٹ ہو سکتا تھا، لیکن اب مجھے کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ اس ایکسٹریم تک معاملات نہیں جائیں گے، ورنہ کیسز تو ان کے پاس موجود تھے. اگر ہم دیکھیں اس وقت جو الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بلکہ الیکشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو جس طریقے سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہیں اور لوگوں پکڑا جا رہا ہے، پکڑ دھکڑ ہے، پھر کہیں نہ کہیں ایک جماعت جو ہے اس کی قبولیت ہے، مقبولیت نہیں ہے. ایک جماعت کی قبولیت نہیں ہے، مقبولیت ہے. اگر یہ الیکشن ہوتا ہے اور سچویشن یہ ہے جس طریقے سے ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، دوسری جماعت جو ہے خاص کر نون لیگ جس کو سپورٹ حاصل ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ انتشار سے بھرپور ہوگا، کہیں نہ کہیں خوفناک؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ تو ریپلیکا ہی ہو رہا ہے 2018 میں. بالکل آپ اگر خبروں میں نام ختم کر دیں اور خبریں سننا شروع کر دیں تو یہ 2018 والی خبریں ہی آ رہی ہیں. یعنی جس طریقے سے اس زمانے میں محکمہ زراعت سامنے آیا تھا، اب اور طرح کے محکمے سامنے آ رہے ہیں، اور کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ کسی کے جمع ہو رہے ہیں، کسی کے نہیں ہو رہے. تو جمع ہو گئے جن کے ان کے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے، اور کینڈیڈیٹس اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہو رہے. یہ وہی ایک لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 2018 کو الیکشن کو میں نے کور کیا ہے، 2013 کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے سر، اگر اس الیکشن کی بات کی جائے، تائید کنندہ جو ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اگر کوئی ساتھ جا رہا ہے اس کو بھی پکڑا جا رہا ہے، جس قسم کی یعنی توڑ پھوڑ یہ ساری چیزیں. جی میں اس طرف آنے لگا تھا، وہ میں بات اپنی مکمل کر لیتا ہوں. جی میں نے تو ابھی تمہید بنائی تھی اس کے اوپر. پہلے تو یہ آپ جیسے لوگوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ظلم کوئی پہلی دفعہ تاریخ میں نہیں ہو رہا. اب تو سب نے مان لیا ہے 2018 میں جو کچھ ہوا. تو اگر آج پی ٹی آئی یا ان کے سپورٹرز یہ اعلانیہ طور پر کہیں کہ 2018 میں بھی غلط ہوا تھا، اس وقت کی مقبول جماعت نون لیگ تھی، بالکل تھی، ٹھیک ہے، اتنا کچھ کر کے بھی انہوں نے پنجاب میں اکثریت لے لی تھی، پھر بھی حکومت نہیں بنانے دی گئی. اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں 2013 میں پی ٹی آئی نے سادہ اکثریت کے پی میں حاصل کی، لیکن نواز شریف صاحب نے انہیں حکومت بنانے دی. حالانکہ اس وقت وہ بھی جوڑ توڑ کر کے سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہ گڈ جیسچر جو نواز شریف صاحب نے 2013 میں دیا تھا، وہ خان صاحب نے 2018 کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون کو نہیں دیا. تو ظاہر انسان تو انسان ہے، پھر وہ چیزیں سنبھالی ہوئی ہوتی ہیں. اب وہ مزے لے رہے ہیں، ہم انہیں بھی سمجھائیں گے جس طرح ان کو سمجھاتے تھے، انہیں تو زیادہ سمجھائیں گے اس اعتبار سے کہ آپ کے ساتھ تو پہلے سب کچھ ہو چکا ہے، اب آپ اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا نہ کریں. میں آپ کو ریالٹی یہ بتاؤں، اس وقت ان کے اختیار میں بھی کوئی چیز نہیں ہے.
یہ گلا شکوہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز یا صحافی کرتے ہیں نون لیگ کو، انہیں کیوں گلا کرتے ہیں؟ ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے. جس طریقے سے 2018 میں عمران خان صاحب کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، کرنے والے اس وقت کر رہے تھے، اور آج وہ کرنے والے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ 9 مئی ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے عوام کی ہمدردیاں بھی اس طرف چلی گئیں کہ جی بڑا غلط ہوا، پاکستانی تاریخ میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. باقی اس کی جو تحقیقات ہیں وہ الگ، لیکن ایک ایپیسوڈ تو ایسا غلط ہوا ہے جسے اب خان صاحب نے شروع میں مس ہینڈلنگ کی. انہوں نے کہا کہ مجھے پکڑیں گے یہ تو ہوگا، آندہ بھی ہوگا. بعد میں انہوں نے مذمت کی، لیکن وہ شروع میں جو جذباتی سٹیٹمنٹس نکل جاتی ہیں نا، وہ خان صاحب کو 99 پہ سانپ کاٹ گیا. تو جب 99 پہ سانپ کاٹے تو پھر سیدھا آپ نیچے آ جاتے ہیں. اب دوبارہ سے سیڑھی تک پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. باقی میں ان جنرل یہ بات کروں گا کہ اس وقت جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جی بالکل ظلم ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے بڑوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کچھ نہ کریں. ریاست جو ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور ماں کا کام یہ ہے کہ بچے اگر نافرمان بھی ہوں، کہیں پہ ان سے مس ہینڈلنگ ہو تو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. بہرحال ہے تو اپنے لوگ ہیں. میں تو یقین کریں کہ میں جب یہ ساری عدالتی خبریں اور باقی چیزیں بھی میرے تک پہنچتی ہیں، میں تو پرسنلی بہت دکھی ہوتا ہوں جی. اور میں نے اپنے اینڈ کے اوپر جتنے بھی ہائر اپس ہیں ان تک اپنی پرسنل ریکویسٹ بھی بھجوائی ہیں کہ خدا کے لیے انصاف سے کام لیں. اب یہ تو بڑا ظلم ہے کہ جیو فینسنگ کے اندر کچھ لوگوں کے نام آ گئے، اور ابھی تک وہ بیچارے اپنا کیس ہی آگے نہیں چلا پا رہے کہ وہ شناخت پریڈ کے عمل سے آگے معاملات چل ہی نہیں رہے ہیں. 6-7 مہینے کے بعد بھی وہ چھوٹیں گے یہ کہہ کے جی آپ تو بے قصور تھے. تو زندگی کے 6 مہینے آپ نے لیے، وہ آپ نے سمجھ لیں وہ ان کی 6 مہینے کی زندگی کم کر دی آپ نے. اور جو اس کے پیچھے ان کی خاندان کی حالت ہے، ان کے رشتہ داروں کی حالت ہے، وہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. جو لوگ جرم میں شامل ہیں وہ تو خان صاحب نے بھی کہا ہے انہیں سزا ملنی چاہیے. بالکل. خان صاحب نے بھی، میرا خیال نہیں ہے کہ کہیں پہ یہ انسٹرکشن دی ہوگی کہ آپ نے آگ ضرور لگانی ہے، توڑ پھوڑ ضرور کرنی ہے. ظاہر ہے انہوں نے احتجاج تک کی بات کی ہوگی، اور یہ نیچرل ہے. پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی احتجاج سے آگے کی بات نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا کہ وہ اسلحہ آپ پکڑ لیں، ورنہ تو وہاں اسلحہ بردار لوگ پہنچے ہوتے نا. لیکن یہ 9 مئی کا جو ایک ایکٹیویٹی ہے، سانیہ ہے، یہ فیسیلیٹیٹ تو اس اعتبار سے ہوا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے کہ اگر وہ چاہتے اسٹرکٹ سیکیورٹی کر کے اسے روک سکتے تھے، لیکن ان کے پاس اپنا ایک اوپینین ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کرتے تو انہوں نے کہنا تھا ہمیں ڈیموکریٹک رائٹ سے انہوں نے محروم کر دیا، تو ہم نے بھی جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ پھر جو کچھ کرنا ہے. ظاہر جواب ہر بات کا موجود ہوتا ہے. بالکل جی. اور یہ تو عدالت یا عدالتی کمیشن ہی ثابت کر سکتا ہے کہ پیچھے اس معاملے میں اصل کلپرٹ کون ہے. لیکن ایپیسوڈ غلط ہے، بہت غلط ہوا، اور اس کی وجہ سے اب پیپلز پارٹی جیسی ڈیموکریٹک جماعت کم از کم اپنے کئی ایک معاملات میں وہ باقی جماعتوں سے، اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو اور جماعت اسلامی کو، یہ 3 جماعتیں ایسی ہیں کہ بہرحال پھر بھی یہ جمہوریت کے لیے کھڑی ضرور ہوتی ہیں. وہ بھی آپ کو اب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے گھر والے اتنے ناراض ہیں کہ اب ہم بھی اپنی بات ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے، وہ 9 مئی کو سامنے لے آتے ہیں. تو یہ 9 مئی جو ہے نا بہت بڑی مس ہے. اگر ہم دیکھیں، اگر پاکستان کی تاریخ کو کنگال کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے، تجربے ہو رہے ہیں. ماضی میں جو آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا، پھر ہم ماضی میں جاتے ہیں فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، جناح صاحب کے ساتھ کیا ہوا. اس ساری سچویشن کو اگر ہم دیکھیں، کیا وجہ ہے؟ کیا ماضی سے نہیں سیکھ پاتے اور پھر آگے بڑھتے وہی تجربے دوبارہ، جو آپ نے فرمایا کہ 2018 میں جو کچھ ہوا، 2013 میں جو کچھ ہوا، ابھی دوبارہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ملک کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ تجربے کرتے کرتے کہیں نہ کہیں ریاست جو ہے، جو سچویشن ہے، عام آدمی، آپ نے فرمایا کہ میں صبح اخبار پڑھتا ہوں، خبریں آتی ہیں، پریشان ہوتا ہوں، میں خود بھی پریشان ہوتا ہوں، میرے ساتھ میری فیملی، دیگر لوگ بھی پریشان ہیں، کاروبار لوگوں کے ٹھپ پڑے. یہ تجربے کر کر کے کیوں ہم سیکھ نہیں پا رہے؟ سر سیکھیں گے، لیکن بات یہ کہ جن کو حکمرانی کا مزہ لگ چکا ہے وہ اپنا مزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو شروع سے یہ بات کرتا ہوں. خان صاحب تو اب انقلابی ہوئے نا، میں تو پہلے دن سے انقلابی ہوں، لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے جو ایفرٹ کی ہے میں تو وہ نہیں کر سکا. پولیٹکس میری فیلڈ نہیں تھی اس اعتبار سے، میں نے تو ظاہر ہے سچائی کے لیے کھڑا ہونا تھا. تو اب اگر آپ نون لیگ کی نظر سے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اقتدار آپ لوگوں نے ہم سے لیا تھا تو ہم ہی واپس کریں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ آپ نے یہ کیا تھا. اگر ہمیں 2018 تک آپ رہنے دیتے، ہم نے اگلے الیکشن بھی جیت لینے تھے پرفارمنس کے ذریعے، اور کئی چیزیں انہوں نے پرفارم بھی کی، بجلی پوری کی، باقی معاملات بھی، سی پیک بھی اگر چلتا رہتا 2021 تک کئی ایک معاملات ہو جانے تھے. لیکن بیچ میں خیر
ایک یہ سارا معاملہ ہوا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عدالتیں بھی اپنے ڈیسیژن ریورس کر رہی ہیں, ہمیں بھی آپ ریورس لے کے جائیں, وہی پرائم منسٹر بحال کریں, ہمیں 5 سال دیں, اس کے بعد اگلے الیکشن میں عوام فیصلہ کریں گے. اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ اگر نون لیگ حکومت سنبھال کے 5 سال میں پرفارمنس دے دیتی ہے, 5 سال بعد پھر پی ٹی اے کی باری کوئی نہیں آئے گی. یہ تو حقیقت ہے. یہ تو ظاہر عوام پھر اس طریقے سے, کیونکہ کے پی کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, کوئی ایسا وہاں تو اب مسلسل اتنے عرصے سے 10 سال سے زیادہ حکومت ہے. اس لیے اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نون لیگ کے زخموں کے اوپر مرہم اس اعتبار سے رکھ رہی ہے, تو وہ ایک یہ نظام اس طریقے سے چلتا جائے گا. حقیقت بات ہے خان صاحب جو باتیں اب کر رہے ہیں نا, اگر یہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کرتے سٹارٹ سے ہی, میں نے 2018 کے الیکشن کی رات یہ کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے مضبوط اگر کوئی انسان ہے نا تو وہ عمران خان ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اسے دولہا بنا کے لائی تھی. ٹھیک ہے, شروع میں وہ بلی مار لیتے نا, جو وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ میرا آرمی چیف اگر یوں کر دے, میرا ڈی جی آئی ایس آئی یوں کر دے تو میں تو اسے فائر کر دوں گا. کیا تو کوئی نہیں, وہ اعلی کار بنے رہے ان دونوں کے ہاتھوں. الٹیمیٹلی وہ دونوں تو سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے خان صاحب اندر ہیں, اور مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ جو ہینڈلرز ہیں وہ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پھر بلی چڑھایا تو ایک عوامی لیڈر کو, تو میں اس وجہ سے دکھی ہوں کہ یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے بالکل. اور اسی لیے میں نے 9 مئی کی رات کو بھی لائیو اپنے سیشن میں بات کی تھی, بڑوں تک بات پہنچ گئی الحمدللہ, لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی, ساروں تک پہنچتی ہیں. اس کے بعد سے مسلسل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنے معاملات کو اب اس حوالے سے درست کریں. اگر آپ ان ہینڈلرز کو سزا نہیں دے سکتے تو آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو کیوں سزا دیں گے؟ آپ دیکھیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب, میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں, دلیر آدمی ہیں, اپ رائٹ بندے ہیں. کتنی کوشش کی سپریم کورٹ نے اس دن, لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ سازش کی. وہ سپریم کورٹ کا سٹائل یہی ہوتا ہے بات کرنے کا کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا نام دے دیں. ٹھیک ہے, لوگ کہہ رہے ہیں وہ حامد خان صاحب کی وجہ سے نہیں لیا. جسٹس شوکت صدیقی نے بھی کبھی نام نہیں لینا تھا. وہ میری طرح بڑے ایک اپ رائٹ قسم کے بندے ہیں اور وہ ٹروتھ لور ہیں, انہوں نے کبھی بھی نام نہیں لینا تھا خان صاحب کا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو کلپرٹ ہے وہ ہینڈلرز ہیں. خان صاحب تو مورا تھے نا, وہ کبھی بھی نام نہیں لیں گے خان صاحب کا کہ جی وہ پوچھ رہے تھے نا قاضی صاحب کے بینیفیشری پھر کون ہوا, ان کا نہیں, میں نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اگر میں نے پینشن ہی لینی ہوتی وہ تو مجھے مل رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اصل ہینڈلرز جو ہے نا ان کو پکڑا جائے. تو ان میں سے ایک کو تو نوٹس ہو گیا نا, 2-3 بندوں کو. سر ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں, اب دولہا عمران خان کو لایا گیا, دولہا بہت سارے دولہے بن جاتے ہیں, جی بنتے ہیں, گھوڑی پھر بھاگ جاتی ہے. اب یہ دولہا جو ہے 4 دفعہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب کی بات کرو بنا, اب دوبارہ گھوڑے پہ چڑھنے کو تیار ہے. کیوں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ سسٹم کو ڈیریل کرنے میں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے میں کہیں نہ کہیں دولوں کا بھی کوئی قصور ہے؟ کیونکہ جی قصور تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ یوز ہو جاتے ہیں اور یہ یعنی آکسیجن دے دیتے ہیں اینڈ ٹائم کے اوپر. لیکن ان بیچاروں کی بھی اپنی مجبوری ہے نا جی, رہنا تو سسٹم کے اندر ہی ہے نا. لوگ بات تو کرتے ہیں جی پولیٹیشینز کیا سٹینڈ لیں گے, مجھے بتائیں. ایک طرف فل پاور ہے, ریسورسز ہیں, دوسری طرف ایک ووٹ کی پرچی ہے. آپ یورپ امریکہ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ ووٹ کی پرچی اتنا اثر رکھتی ہے اور لوگ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ وہ ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹ جائیں گے. یہاں تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی. ٹرکی میں بھی اسٹیبلشمنٹ اس سے زیادہ اسٹرانگ تھی, لیکن ٹرکی کے لوگ یورپ کی خبریں سنتے ہیں, ان میں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, انہوں نے وقت کے ساتھ چیزیں لرن کی ہیں, پھر وہاں کے پولیٹیکل لیڈرز نے پرفارم کیا ہے. بالکل یہاں ہر بندہ طیب اردگان بننے کی کوشش کرتا ہے, خواہ وہ شہباز شریف صاحب ہو, نواز شریف صاحب ہو, عمران خان صاحب ہو, لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ نے کوئی ایک مسئلہ انگلی رکھ کے بتائیں جو پاکستان کا پرانا مسئلہ اور وہ آپ نے صحیح طریقے سے حل کر دیا ہو, خواہ وہ صحت کی فیلڈ میں ہو, ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہو, کسی فیلڈ میں بھی ہو, جو 100% آپ لوگوں نے ایڈریس کیا ہو. تو کوئی پرفارمنس کریں گے تاکہ عوام کو اعتماد ہو. ابھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری صورتحال میں کوئی گیم چینجر بندہ ہو سکتا ہے نا, وہ نواز شریف صاحب ہے, کیونکہ وہ اس وقت پاور کی طرف جا رہے ہیں. جو بندہ پاور کی طرف ہوتا ہے نا, اس کے پاس زیادہ ایک راستے کھلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی تھوڑا سپیس دیتا ہے. خان صاحب تو اس وقت کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ہاں خان صاحب اس وقت کر سکتے تھے جب وہ کہتے تھے میں جا کے اس کا AC اتروا لوں گا, میں اسے ٹی وی چھین لوں گا, میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گا. جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے اس وقت خان صاحب بھی تھوڑے سے معاملات کو ریلیکس کر کے چلتے. باقی وہ جو بیانیاں وہ دیتے ہیں نا کہ جی
میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ میرا تو بیانیہ یہ تھا کہ میں نے چوروں کو پکڑنا ہے. تو خان صاحب کے ساتھ تو خود سارے چور بیٹھے ہوئے تھے, پہلے تو ان کو پکڑتے, وہ ایک ایک کر کے سارے چور بھی ان کو چھوڑ گئے. تو اب وہ بھی مخالفت میں یعنی دوسری طرف کھڑے ہوئے. تو خان صاحب سے بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں. اس وقت میں ان پرنسپل بات کروں گا کہ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ یہ والا ظلم نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے ایک بندے پہ آپ 10 ایف آئی آرز بناتے ہیں, ایک طرف سے بیل ملتی ہے, پھر اگلی ایف آئی آر اس کے لیے تیار ہوتی ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اب عوام کو نظر آ رہا ہے اور عوام کے دل میں نفرت ہی آ رہی ہے اپنے بڑوں. یہ سب اگر ہم دیکھیں 2013 میں آپ نے خان صاحب کو ووٹ کیا, کہیں نہ کہیں آپ کی جو ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں میں تو دیکھتا رہتا ہوں, کبھی آپ خان کے فین ہوا کرتے تھے, اچانک یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کیا آپ کو کہیں بڑوں نے کہا کہ وزارت؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. خان صاحب کی جو پولیٹکس ہے اس کے اوپر میرے کامنٹس پہلے بھی اسی طرح ہوا کرتے تھے. ایون وہ جو کعبے کی چھت والا بیان ہے, اگر آپ اس ویڈیو کو بھی مکمل دیکھیں, اس میں نے کریٹیسزم کیا ہوا ہے. وہ تو پرانے کلپ نکال کے پی ٹی آئی والوں نے وہ ہنگامہ کھڑا کر دیا, نئی ویڈیو تو کوئی بھی نہیں تھی. باقی جو خان صاحب کے اوپر ایک الزام لگتا تھا نا مذہبی جماعتوں کی طرف سے توہین مذہب کا, اس پہ میں نے ریبٹل کیا تھا. پالیٹکس کو میں نے کبھی اس طریقے سے ٹاپک نہیں بنایا. اچھا, کہ پالیٹکس کو ٹاپک بنا کے خان صاحب کی سپورٹ کی, وہ سارے کے سارے مذہبی معاملات ہیں. مثلا اب اگر یو این او میں جا کے خان صاحب نے تقریر کی ہے اور اسلامو فوبیا کے خلاف جو سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے وہ اس کو لیڈ کیا انہوں نے, تو میں تعریف کروں گا نا. ان کی پالیٹکس کی وجہ سے نہیں کر رہا میں, اس وجہ سے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایشو کو اٹھایا ہے. تو اس طرح کے موقعوں پہ میں بولتا تھا, یا ان کے اوپر کبھی توہین مذہب کا الزام لگا, وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ آج بھی اگر توہین مذہب کا الزام کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے اوپر لگے گا, ہمارے کسی مخالف کے اوپر بھی لگے گا جسے ہم اچھا نہیں بھی سمجھتے ہوں گے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے, میں اس پہ بات کروں گا. اچھا, انہی دنوں میں دیکھیں آپ, میں آپ کو 2018 کی بات کروں, یلو پگڑی کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بات کی گئی کہ یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے. اس وقت تو میں یعنی پالیٹکس میں تو اس وقت بھی اور آج بھی میں ان کی پالیٹکس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, لیکن میں نے 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ان کے حق میں ریکارڈ کروائی تھی اور باقاعدہ میں نے ان کو پھر وہ ویڈیو بھجوائی بھی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو. تو میں اپنے سٹانس پہ اپنی جگہ کھڑا ہوں. خان صاحب اب نظریاتی ہوئے ہیں, یعنی مجھے بتائیں خان صاحب جب یہ کہتے تھے سیم پیج, تو کیا یہ آئینی طور پہ ان کا جملہ درست تھا؟ سیم پیج نہیں. فوج اور پرائم منسٹر سیم پیج, کیا سارے ادارے پرائم منسٹر کو اسسٹ کرتے ہیں؟ سیم پیج والی کون سی بات ہے؟ اب وہ سیم پیج کہہ کے نا وہ اپنے مخالفین کو ابھارتے تھے کہ فوج میری پشت پہ ہے, اس کی وجہ سے مخالفین ایک آدھ بیان داغ دیتے تھے فوج کے خلاف, پھر خان صاحب کو تھوڑا آکسیجن مل جاتی تھی, یوں چلتے رہے. اب وہی کچھ مخالفین خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ سیم پیج, یہ نعرہ تو خان صاحب نے خود لگایا ہوا تھا, تو میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ کہا کریں, تو ہم کہتے تھے وہ نعرہ غلط تھا, نہیں کہنا چاہیے تھا. ہاں, اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ نظریاتی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. جیسا اگر ہم دیکھیں اس وقت ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسے آ رہی ہیں, غیر آئینی اقدامات بھی ہو رہے ہیں, لوگ لاپتہ بھی ہو رہے ہیں. بلوچستان سے خواتین کے وہ بڑے پرامن طریقے سے آتے ہیں, میں اس کو کور بھی کرتا رہتا ہوں. ان پر جس طریقے سے اسلام آباد میں تشدد کیا گیا, پھر اگر ہم گلگت بلتستان میں بات کرتے ہیں وہاں سے لوگ لاپتہ ہوتے ہیں. اس ساری سچویشن میں کہیں نہ کہیں مذہبی رہنما جو ہیں, بہت سارے ایسے آپ جیسے مفکرین جو ہیں, لوگوں کو جو جس طریقے سے آپ کو لوگ سنتے ہیں, کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے آواز ان کے لیے بھی اٹھائی ہو؟ سرکار ہم نے 2013 میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بلوچستان کے حق میں, جب مذہبی جماعتیں, اسٹیبلشمنٹ, سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہوا کرتی تھی. ایف اے ٹی ایف سے بھی میں 3-4 سال پرانی بات کر رہا ہوں, یوٹیوب پہ میری اپلوڈنگ ڈیٹس موجود ہیں. میں نے اس وقت بلوچستان کے حق میں آواز بلند کی تھی جب فوجی آپریشن اس وقت شروع ہوا تھا. مشرف نے جو کچھ کیا بگٹی صاحب کے ساتھ, میں نے اس زمانے میں مخالفت کی تھی. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ہمارے استاد جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے اور اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں تھی. تو میں نے پہلے ہی دن وہ ویڈیو اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کروا کے نیچے باقاعدہ کامنٹس کر کے پن کیے. ان کی ویڈیو کے نیچے بھی کامنٹس میرے ٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں کہ میں 100% ایگری کرتا ہوں جو کچھ غامدی صاحب نے کہا ہے, تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. باقی مجھے یہ بتائیے, جب خان صاحب تھے, خان صاحب نے اختر مینگل صاحب کو اپنے ساتھ جن نکات کی بنیاد کے اوپر شامل کیا تھا, ان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ سب سے بڑا تھا. اس وقت یہ دھرنوں میں بھی جا کے بیٹھتے تھے, منظور پشتین کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے. خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو پھر مسنگ پرسن کا مسئلہ کدھر گیا؟ اسی کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی وہ چھوڑ گئے.
اب جب باہر نکلے ہیں ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں کہ آج کل اگر پی ٹی آئی کے سپورٹر صحافی یا یوٹیوبر جا کے ان دھرنوں میں بیٹھ رہے ہیں نا تو وہ بس یہی کر رہے ہیں کہ دشمن کا دشمن جو ہے نا وہ دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن یہ وہ والا چکر لگ رہا ہے مجھے. ہو سکتا ہے میری بات گمانی ہو. یہ ساری باتیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آپ خود حکومت میں تھے. پھر مجھے اچھا لگتا کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ بلوچیوں کے حق میں آواز بلند کرتے. اب کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. چونکہ اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو میں انہیں کرٹیسائز بھی نہیں کروں گا. انہوں نے یوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے اور ہماری سسٹر کو یعنی اپنی وائف کو وہ ساتھ لے کے گئے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس وقت جو کچھ کرتے تھے, اس زمانے میں پاور میں تھے, اس وقت کچھ کر سکتے تھے تو کرتے. اس وقت ثاقب نثار صاحب بھی آ کے بار میں جب خطاب کرتے تھے, میں تو ایک دن بڑا ایکسائٹ ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے تو بلایا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کرو. اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے کیا بلانا ہے, یہ تو خود ان کے پاس جاتے ہیں. ہم تو سمجھے تھے کہ افتخار چودھری کے نام ساری دلیر ہوں گے, تو یہ تو سارے بھیگی بلی ہیں. لیکن اب قاضی صاحب سے تو میں امید کرتا ہوں, اور وہ بلوچستان سے ہیں. اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بلوچستان سے ہیں, ہمارے سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں. تو پھر بلوچیوں کے حق کے لیے ہمارے بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ سارے بلوچستان سے آئے ہوئے, صرف نام کے ساتھ بلوچی لکھوا رہے ہیں آپ لوگ اور وہ اویل کر رہے ہیں, ان کے لیے کھڑے نہیں ہونا. تو یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے نا جی, میں بالکل اس میں ان بلوچیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. اور نہتے لوگ ہیں بےچارے, کوئی اسلحہ نہیں انہوں نے اٹھایا ہوا, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ جو اس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں بالکل کر.